بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 11واں سبق ہے۔ 10ویں سبق میں آپ نے سنا کہ مسلمانوں کا دار کے ارکم میں اجتماع، اس کے بعد اعلان دعوت اور دعوت اسلام اور دعوت طعام، یعنی کہ دعوت دے کر اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کیا، اس کے بعد میں ہے کہ اشاعت اسلام روکنے کے لیے قریش کا مشورہ کہ اسلام کو کیسے روکا جائے۔ اس کے بعد میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، اور اس کے بعد جو سردارین قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو بند کر دینے کے لیے مال دولت اور حکومت و ریاست کی لالچ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب باثواب۔ اس کے بعد میں ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کی 1 سے 13 آیت تک جو آیتیں نازل ہوئی، اب یہاں سے جو درس شروع ہوتا ہے وہ نزول سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلے کی ایک یہ صورت ہے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجئے، پوجا کیجئے، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے منکرو، اے نافرمانو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ابن جریر طبری کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو، اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارے میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب، کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔ واللہ، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاءوں سے فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کی طرف گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، تمہارے کیے ہوئے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر تمام انبیاء کرام سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آیت نازل کی ہے کہ ایک نبی سے اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے، نعوذ باللہ، ہوتا تو نہیں مگر سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اگر ہو جائے تو انبیاء بھی نہیں بچ سکتے، تو پھر ہم کس گلی کے ہیں۔ اس وجہ سے آپ ایک مثال سمجھیں کہ بھئی اگر 1 من یا 2 من کسی دودھ کے برتن میں اگر آپ کا بچہ پیشاب کر دے، غیرت مند انسان ہے، ظرف والا ہے، تو وہ دودھ کبھی نہیں پیے گا۔ اگر کوئی بددیانت آدمی ہے تو خیر اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ دیانت دار آدمی 1 من یا 2 من خود کا بچہ پیشاب کر دے تو وہ پینے کے لیے راضی نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر دین اسلام میں اعمال میں اگر کوئی شخص تھوڑا سا کفر ملاوٹ کر دے
یا کفر کر دے رتی برابر بھی، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا اعمال برباد ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے کہ یہ جو کفر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا کہ تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا اور خسارے میں پڑ جائے گا۔ اے مخاطب کبھی شرک نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا۔ مشرکین مکہ کے چند محمل اور بیہودہ سوالات۔ اس کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑی ہی پہاڑی ہے، سبزی اور شادابی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ اس شہر میں وسعت اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہر جاری کر دے اور ہمارے آبا و اجداد خصوصاً قصی ابن کلاب کو زندہ فرمائیں تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ سے قصی ابن کلاب کے زندہ کرنے کی جب یہ درخواست کی تو اس کی یہ علت بیان کی ہے کہ قصی یعنی کہ قصی بزرگ اور سچے تھے۔ وقال اللہ تعالی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتی الانہار وجعل لک قصورا۔ یہ آیتیں اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قریش نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست یہ بھی کیجئے وہ آپ کو باغات، محلات، سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا۔ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت بہودی ہے، اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا کہ اچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ ابن ابی امیہ کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہے۔ فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ام المؤمنین کی شفاعت سے آپ نے قصور معاف فرمایا۔ یہ آیتیں آپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر عبداللہ ابن
ابی امیہ کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت و رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں، ساتھ آئیں اور تمہاری نبوت کی علل اعلان شہادت دیں، گواہی دیں، تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ تحقیق یعنی حق جل وعلا نے جب بھی کسی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے لیے براہین و دلائل اور آیات و علامات بھی عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص اپنے قلب کو زیغ و عناد سے پاک کر کے ان میں غور و فکر کرے تو اس کو نبوت و رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، مگر ایسے براہین و دلائل نہیں عطا کیے جاتے جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی صدق اور سچائی کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ مقصود تو ابتلا اور امتحان ہے، ابتلا اور امتحان ہے، اور امتحان اقتصابی ہے، یعنی جو ایمان آیت نبوت و علامات رسالت سے غور و فکر کرنے کے بعد لایا جائے، اسی ایمان و ایقان اور اسی تصدیق و اجزان پر جزا اور سزا کا مدار ہے۔ جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار و ارادے سے ہو، شریعت میں اسی کا اعتبار ہے، اور جو تصدیق اضطراری اور بدہی طور پر حاصل ہو، نہ وہ شریعت میں معتبر ہے، نہ عند اللہ وہ مطلوب ہے۔ محض حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام الف صلوات اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر فرشتوں کو حق جاننا یا ایمان کی اختیاری و تصدیق ارادی ہے، اور مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا یہ اضطراری اور غیر اختیاری ایمان و تصدیق ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ دنیا دار الابتلاء و امتحان ہے، لہذا حضرات انبیاء اللہ کو ایسے معجزات عطا فرمانا جن کو دیکھتے اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی حقانیت کا ایسا یقین آ جائے، کسی ماننے والوں کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہے، یہ سراسر خلاف حکمت ہے۔ نیز بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہوا جاتا ہے، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اگر اضطراری ایمان مقصود ہوتا ہو تو انبیاء اللہ کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حق جل وعلا براہ راست اپنا کلام بندوں کو سنا دیتے، بلا واسطہ کلام الہی سن لینے کے بعد پھر کسی سے انکار ناممکن اور محال تھا۔ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل و براہین چاہتے تھے جن کو دیکھتے اضطرار آپ کی نبوت و رسالت کا یقین آ جائے۔ فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا یا مردوں کا زندہ ہو کر آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، اس قسم کے آیات و علامات کے اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا ہے کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافع اور مبائن ہے۔ نیز حق تعالی شانہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ سابقہ کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا مذکور ہے کہ کما قال اللہ تعالی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، سورۃ الاسراء آیت نمبر 59۔ یہ خاص نشانیاں ہیں جو قریش چاہتے ہیں، ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی معنی نہیں مگر صرف یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے جو سابقہ پر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں، یعنی کہ اس پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لیا اور یہ فرمایا کہ اے نبی،
کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے جو چاہتے ہو وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر قریش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ تمام علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تفصیل ہے۔ اب جو چیزیں پیش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ، قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ۔ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور معاندانہ سوالات تھے، بیکار تھے، تو مشورہ کر کے نضر بن حارث عقبہ ابن معید کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کرے۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہے۔ یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعے کا ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا کہ تم 3 چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ نمبر 1، اول وہ لوگ کون ہے جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ نمبر 2، وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ روح کیا چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دے، تیسرے سے سکوت فرمائیں، تو سمجھ لینا کہ وہ بنی مرسل ہے، یعنی کہ وہ نبی ہے، ورنہ کاذب اور مفتری ہے۔ نظر اور عقبہ فرحاں و شادہ مکہ واپس آئے اور قریش نے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس کے بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی اور یہ سوالات پیش کیے۔ آپ کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے اور یہ سوالات رکھے۔ آپ نے اس امید پر کل تک، یعنی کل تک، کہ اس کے بارے میں مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، نازل ہوگی، اور یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا۔ بمقتضائے بشریت آپ نے انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیت نازل ہوئی جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بالتفصیل بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، قل الروح من امر ربی، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھا، جب نکل گئی تو مر گیا۔ اور بمقتضائے بشریت جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، سورۃ الکہف آیت نمبر 23۔ کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملاؤ، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدراک ہو جائے۔ 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ، اور یہ مطلب نہیں کہ 1 سال بعد طلاق اور عتاق میں تعلیق معتبر ہے، چونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا، خدا کے نزدیک ناپسند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی یہ تلافی ہے کہ جب یاد آ جائے تو اسی وقت انشاءاللہ کہے تاکہ مافات کی تلافی ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طلاق اور عتاق حلف اور یمین میں بھی 1 سال بعد انشاءاللہ کہنا معتبر ہے۔ امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ خوب سمجھ لو، روح اور نفس، روح کی حقیقت میں علماء کی بہت اقوال ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدا علیم و خبیر کے کسی کو نہیں معلوم۔ حافظ ابن ارسلان رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ مقصود نہیں کہ اس بارے میں فلاسفہ اور اتباع کے مختلف اقوال نہ کر کے ناظرین کو حیرانی و پریشانی میں ڈال دیا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلا دیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے روح اور نفس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے اور کس حد تک ہم کو اس کے احوال اور اوصاف سے آگاہ کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک روح ایک نورانی جسم لطیف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری جیسے پانی گلاب میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلے میں، جب تک ایک جسم لطیف اس جسم کثیف میں جاری و ساری ہے اس وقت تک یہ جسم کثیف زندہ ہے، اور جب یہ جسم لطیف اس جسم کثیف سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم لطیف کا جسم کثیف سے اتصال اور تعلق رکھنے ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، اور مفارقت اور انقطاع تعلق کا نام موت ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا آیت قرآنیہ بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثلا روح کا پکڑنا چھوڑنا، فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، روح کا مرنے کے وقت حلقوم تک پہنچنا، روح کے یہ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہے جس سے اس کا جسم ہونا صاف ظاہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مومنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مومن کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے۔ مومن کی روح پرند کی طرح جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے اور وہاں کے میوے اور پھل کھاتی ہے، عرش کے کندیلوں میں جا کر آرام لیتی ہے۔ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دروازے تک اس کی مشائیت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اور کافر کی روح کو اسفل السافلین اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے فرشتے جنت کا حریری کفن لے کر آتے ہیں، ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح کے لیے موٹا ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں۔ مومن کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے، فرشتوں کی جس پر جماعت پر اس کا گزر ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا پاکیزہ روح ہے۔ اور کافر کی روح متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم قدس اللہ روح نے کتاب الروح میں روح کا جسم لطیف ہونا ایک 100 سالہ دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیل میں صرف کتاب اور سنت و اقوال سلف کو پیش کیا۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت صحابہ کرام کا اجماع اسی پر دلالت کرتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے اور سلیم اور فطرت صحیحہ اسی کی شاہد ہے۔ امام غزالی کے استاد امام الحرمین نے بھی ارشاد میں روح کی یہی تعریف فرمائی جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام ارواح نورانی اور لطیف اور صاف و شفاف ہو، اور ممکن ہے کہ نورانی ہونا ارواح مومنین اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہو، کفار اور شیاطین کی ارواح نورانی نہ ہو، جیسا کہ حدیث صور میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ارواح کو بلائیں گے، مسلمانوں کی ارواح روشن اور منور حاضر ہوں گی، کافروں کی اندھیرا اور تاریک۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نورانی ہونا ارواح مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ارواح کفار ظلمانی ہوں گی، لیکن ممکن ہے کہ اصل فطرت کے لحاظ سے مومن اور کافر سبھی کی روح نورانی ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایمانی کی وجہ سے اور منور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان حقیقت میں ایک نور ہی ہے، اور کافر کی روح کفر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی ہے، جیسا کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے کافر کی روح بھی نورانی ہو اور بعد میں کفر اور شرک کی وجہ سے مظلم اور تاریک ہو جائے۔ کفر حقیقت میں ظلمت اور تاریکی ہے اور ایمان نور ہے، کما قال اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ یہ آیت سمر کی صریح دلیل ہے کہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے، اور قیامت کے دن مومن کے چہروں کا منور اور روشن ہونا اور کافروں کے چہروں کا سیاہ اور ظلمانی ہونا قرآن کریم میں موجود ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ یہ سب کچھ ایمان کے نور اور کفر کی ظلمت کے ظاہر ہونے کے لیے ہوگا،
اور اسی وجہ سے ملائکۃ اللہ مومن کی روح کو سفید کفن میں اور کافر کی روح کو سیاہ ٹاٹ کے کفن میں قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ بہرحال آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کا رنگ سفید ہے اور معاصی کا رنگ سیاہ ہے، یعنی گناہ کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔ روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہے، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دو علیحدہ علیحدہ شے ہے۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے، اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمے کا نام نفس ہے، مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہے، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہے، مگر ملائکہ نورانی اور شیاطین ناری ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور شیاطین نار سے پیدا کیے گئے، جیسا کہ صحیح مسلم کے حدیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں سے ایک نفس اور ایک روح کو رکھا، پس عفت اور فہم اور حلم اور سخاوت اور وفا یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہے، اور شہوت اور طیش اور صفاحت و غصہ اس قسم کے تمام اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن اور حدیث میں ذرا غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے شہوت اور صفاحت، طیش اور قسم کے اخلاق ذمیمہ قرآن حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ کما قال اللہ تعالی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 31، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ سورۃ النساء آیت نمبر 128، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور نفوس حاضر کیے جائیں گے حرص اور بخل پر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سورۃ النازعات آیت نمبر 40۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو شہوتوں سے پاک رکھے، سو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں میں شہوت اور حرص اور ہوائے نفس کو، نفسانی کو نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَرْوَاحُكُمْ وَأُحْضِرَتِ الْأَرْوَاحُ الشُّحَّ وَنَهَى الرُّوحُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ صفاحت کو لیجیے۔ قال اللہ تعالی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اس آیت میں صفاحت کو نفس کی طرف منسوب فرمایا اور إِلَّا مَنْ سَفِهَ صفحت روحا نہیں فرمایا۔ طیش اور غضب کو لیجیے۔ حدیث میں ہے کہ پہلوان اور قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اور یہ نہیں فرمایا کہ روح کو پچھاڑ دے۔ نیز احادیث میں نفس سے جہاد کرنے کی بکثرت ترغیب مذکور ہے، اور جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا، مگر روح سے جہاد کرنا کسی حدیث سے نہیں دیکھا، کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ نیز ایک ضعیف الاسناد حدیث میں آیا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے مابین واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں۔ اول تو نفس کا سب سے بڑا دشمن ہونا، دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس سے روح کا نفس کے مغائر ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ روح انسان کی دشمن نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ روح سر سے پیر تک تمام اعضاء میں جاری اور ساری ہے، پہلو کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نیز خزیمہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس کا مقام دریافت کیا تو فرمایا کہ قلب میں ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں مروی ہے۔ اور نیز حسد اور تکبر کو قرآن کریم میں نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ حسدا من عند انفسہم سورۃ البقرہ، حسد کی بنا پر جو ان کے نفسوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم سورۃ الفرقان آیت نمبر 21، تحقیق ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں اپنے کو بڑا سمجھا۔ نیز حق تعالی شانہ کا ارشاد ان النفس لامارۃ بالسوء سورہ یوسف آیت نمبر 53 اس پر صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ تمام برائیوں کا معدن اور سرچشمہ نفس ہے۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ وہب ابن منبع سے منقول ہے کہ روح انسان کو خیر کی طرف بلاتی اور نفس شر کی طرف بلاتا ہے۔ قلب اگر مومن ہے
تو روح کی اطاعت کرتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں وہب ابن منبع سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اول حضرت آدم کا پانی اور مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں نفس پیدا کیا، بعد ازاں اس میں روح پھونکی، تو معلوم ہوا کہ روح نفس کے علاوہ کوئی شے ہے، نیز روح عالم امر سے ہے اور نفس عالم خلق سے ہے۔ علامہ بقائی میں لکھتے ہیں، علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کی کتاب زاد المسیر میں سورہ زمر کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اور نفس کا۔ انسان نفس سے ادراک اور امتیاز کرتا ہے، روح سے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مگر روح کو قبض نہیں فرماتے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک نفس، اور ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے۔ سونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت واپس کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سونے کی حالت میں کسی کے مارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو نفس کو واپس نہیں فرماتے اور روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ روح کی شکل بعی نہیں، وہی ہے جو انسان کی ہے۔ جس طرح جسم کی آنکھ اور ناک، ہاتھ اور پیر ہے، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر سب ہے۔ اصل انسان تو روح ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے۔ جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلہ آستین کے، اور ٹانگیں بمنزلہ پاجامہ کے، اور سر بمنزلہ ٹوپی کے، اور چہرہ بمنزلہ نقاب کے ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اب آگے جو چیز پیش ہونے لگا ہے وہ کفار کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی۔ قریش نے جب یہ دیکھا، اب جتنے بھی باتیں آپ نے سنی وہ روح اور جسم کے ساتھ، کہ روح کیا ہے، جسم کیا ہے، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے لوگوں کی بھی روح کیا چیز ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو کفار کی جو چیز اب پیش ہونے لگا ہے وہ کفار کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی الاعلان نبوت دی جا رہی ہے اور خلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے، اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے تیار ہو گئے، اور یہ ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائے۔ طبرانی میں منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے، اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے، مٹی ڈالتے۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی، اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بخاری نے اس حدیث کو مختصر اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حارث بن حارث غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں اس قدر اور زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ طارق ابن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلودہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ بنی کنانہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگو تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار
عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مشرکین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا ذکر کرو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حتیم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پانی گرتا ہے، یعنی مکے کے چھت کا جو پانی گرتا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے، عقبہ ابن معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف ایک اللہ ہے، اور اپنی نبوت رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ فرعون اور حامان نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مخفی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا تھا، یہ کہا کہ کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس قصے کو سورہ مومن میں ذکر فرمایا ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ مومن سورۃ المومن آیت نمبر 28۔ کہا کہ ایک مرد مسلمان نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مسند ابی نعیم میں محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں یہ فرمایا کہ بتلاؤ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائے اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائے۔ حسن اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا، ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہہ کر رو پڑے اور یہ فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون میں کا رجل مومن افضل تھا یہ ابو بکر؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ فتح الباری کی روایت ہے۔ نیز اس شخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور حضرت ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق افعال العباد میں اور ابو یعلا اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ نے یہ فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ فتح الباری میں ہے، اور دلائل ابن نعیم اور دلائل بہقی اور سیرت ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ کے یہ فرماتے ہی کفار پر سختہ کا عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگو تھا، اس لیے جانتے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ مسند ابی اعلیٰ اور مسند بازار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹ گئے۔ مسند ابی اعلیٰ میں حسن حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ طواف فرماتے تھے اور عقبہ ابن معیط اور ابو جہل، امیہ ابن خلف حتیب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ ان کے سامنے سے گزرتے تو کچھ نازیبہ کلمات آپ کو سنا کر کہے۔ آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری بار گزرے تو پھر اسی قسم کے بےہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ٹھہر گئے اور یہ فرمایا، خدا کی قسم تم باز نہ آؤگے یہاں تک کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ نے ہم سے یہ فرمایا، بشارت ہو تم کو اللہ نے اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلموں کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کی جن کو تم دیکھتے ہو ان قریب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔ روایت دلال ابن نعیم میں بھی مذکور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اسی کے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل کے احباب سے وہی لوگ مراد ہے جن کا نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی، جیسا کسی روایت میں اخیر میں مذکور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل، صحیح بخاری میں ابو جہل کے نام کی تصریح نہیں اور یہ تصریح مسلم روایت کی ہے۔ کہا کوئی ایسا نہیں جو فلاں اونٹ کی اوج اٹھا لے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو وہ اوج آپ کی پشت پر رکھ دے۔ اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شقی تھا، بدبخت تھا، حقیقت میں تو ابو جہل سب سے زیادہ شقی تھا کیونکہ وہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ شقی اور بد نصیب عقبہ ابن معیط ہی تھا، اس لیے کہ ابو جہل وغیرہ نے تو فقط ایسا اکسایا ہی تھا اور یہ شقی تو بدبخت تو کر گزرا، اور ظاہر ہے کہ کسی جرم کا کر گزرنا اکسانے سے زیادہ سخت ہے۔ جیسے قدار نے لوگوں کے اکسانے سے ناقہ صالح علیہ السلام کو ذبح کر ڈالا، کما قال اللہ تعالی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اسی کو شقی فرمایا ہے۔ جیسے قدار نے لوگوں کے اکسانے سے ناقہ صالحہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا تھا، لوگوں نے اکسایا اور ذبح کرنے والا قدار تھا، لوگوں نے اکسایا، قدار نے ذبح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن باز اشقاہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شقی اسی کو شقی فرمایا ہے۔ یعنی عقبہ ابن معیط وہ اٹھا اور ایک اوج اٹھا کر آپ کی پشت پر ڈال دی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، اور مشرکین ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت 4-5 سال کی تھیں دوڑی ہوئی آئی اور آپ سے اوش کو ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا کی۔ قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاق گزری۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی آواز سنتے ہی ساری ہنسی کافور ہو گئی، دور ہو گئی، آپ کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گئے اور آپ کی بد دعا سے خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے لیے قریش کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر ابو جہل، عقبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، امیہ ابن خلف، عقبہ ابن معیط اور عمار ابن الولید کے لیے نام بنام بد دعا کی، جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے۔
یعنی کہ قتل ہوئے۔ بخاری شریف کتاب الطہارت و کتاب الصلاح کی ایک روایت میں ہے کہ کپڑوں کی طہارت کا حکم یعنی وثیاب کا فتح ہی یہ آیت اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے بیچ میں رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ ابن معیط، یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے۔ یہ تھے درس نبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11واں باب ہے، 11واں سبق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگر زندگی رکھی تو اس کے بعد جو 12واں باب شروع ہوگا وہ اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوگا حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر جہاں محبت، بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔